اگر چاہیں تو ایک کہانی سنا دیتا ہوں. بالکل سنائیں سر. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جی نے کہانی لکھی. کیوں نہیں. یہ نوجوان نسل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, بڑا با اخلاق تھا, زبان کا بڑا میٹھا تھا, محبت بری زبان تھی, ایک صاحب یعنی کہ صاحب محبت تھا. اس کی شہد کی دکان تھی, صحیح, ہنی کی دکان تھی. سازی سے دکان, رش بہت زیادہ. اچھا, رش ہنی وجہ سے نہیں تھا, اس کے اخلاق کی وجہ سے. اس کی باتیں لوگ میٹھی گفتار کی وجہ سے, اس کی باتیں لوگ سننا پسند کرتے تھے. وہ اتنا اس کی مٹھاس تھی اور اس کو اپنے علاقے کا اتنا ہر گھر کا علم تھا. اس کے ہاتھوں سے اس محلے اور علاقے کے بچے جوان ہوئے تھے. اگر اس گھر کا کوئی چھوٹا سا بچہ آیا تو اس نے کہنا, ابو کا کیا حال ہے, کتنے دن ہو گئے ابھی تک نہیں ملے, میرا سلام دینا. کیا بات ہے. تو کہنا کہ تمہاری بہن جو تھی وہ چھوٹی سی میرے پاس آتی تھی, کیا کر رہی ہے, جو شادی ہوگی اس کو, تمہیں مجھے بتایا ہی نہیں. میں بھی آتا یار, میرا سلام اس کو دینا, اس کے لیے میں دعا دیتا ہوں. کیا بات, اس کے اللہ مستقبل کو بہتر کرے. کیا بات. اس قسم کی باتیں کرتا تھا. تو رش اس وقت ہر وقت رہتا. تو ساتھ اس کی باتیں سننے کے لیے بھی جاتے, ساتھ ہنی خرید لیتے. ایک حاسد بھی, جیلسی بھی تھا. اچھا, اس نے کہا اچھا اتنی دنیا اس کے پاس آتی ہے, میں اس سے بہتر دکان بناؤں گا. سادی سی دکان اس کی تھی. اس سے بہتر ہنی رکھوں گا اور سستی بھی بیچوں گا. صحیح ہے. اس نے بیگم کو کہا, میں اس کے مقابلے میں ہنی کی شہد کی دکان بناتا ہوں. دکان بنا لی, بڑی خوبصورت, بڑی اچھی ہنی, بڑی سستی ہنی. بندہ ہی نہیں آتا تھا. اچھا, اس کی وائف کو پتا تھا کہ اس کی زبان کیا ہے. وائف سے بڑھ کر خامد کو کون سمجھ سکتا ہے. بالکل ایسا ہے. اس کی زبان, وائف کو علم تھا اس کی. کیا ہوا کہ دکان بند ہو گئی. دکان نہیں, دکان ناکام ہوتی جا رہی, ناکام ہوتی گئی. کئی مہینے گزر گیا, جیب میں کرایہ بھی پڑ گیا, ہنی بھی پڑی ہوئی ہے, خریدے بھی کوئی نہیں آتا. ایک دن تنگ آ کر بیوی کو کہتا, مجھے بتاؤ, ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں, میں ناکام ہو رہا, کیا وجہ. اس نے کہا, تمہاری شہد کے اندر تمہاری بد اخلاقی کا زہر چھپا ہوا ہے. تمہاری شہد تو ہے لیکن تمہاری بد اخلاقی کا زہر اس کے اندر چھپا ہوا ہے. بالکل. تمہارے پاس کون آئے گا. اللہ اکبر.